بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت جب آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا بھی مجھ پر حق ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر کوئی باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ کرام رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی آکاشا کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، تم بھی میری ننگی پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ نے جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی۔ ناظرین، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔